وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین آمین۔ الہی عاجز ہیں، مساکین ہیں، اپنا فضل اور اپنا کرم فرما، ہمارے وجوب کی پردہ پوشی فرما، ذنوب کو حسنات سے تبدیل فرما، اپنی کامل محبت اور اپنے محبوب پاک کی کامل محبت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالیٰ سب نفوس قدسیہ و ذوات عالیہ سے تنسب نصیب فرما اور ان کی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما۔ جب تک ہمیں اس مادر گیتی پر اس عارضی زیست میں رکھتا ہے ہمیں اسلام پر قائم فرما، اور جب ہماری روح ہمارے بدن کو چھوڑے ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ قیامت کے دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ اس محفل میں جس قدر بھی تیرے محبوب بندے بیٹھے ہیں ان کے صدقے اس عاجز کم تر نکمے کی اس التجا کو قبول فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی احسن الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأہدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیں درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی صلاة کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج بالکرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میرے ہر زخم جگر میرے ہر زخم جگر میرے ہر زخم جگر سے نکلتی ہے صدا۔ یہ صرف وہی سبحان اللہ کرے جنہوں حضور پاک دے عشق دی شمع نور روشنائی بریلی سے نصیب ہوئی ہے۔ تو سمجھ آئی وقت کو ضائع نہیں میں کرنا چاہتا انج ترت گل شروع کر دے دے۔ ٹائم ہے تھوڑا گل ہے، لمبی رات ہے، کوتاہ بات ہے، طویل بات بھی ہے مصطفیٰ کی۔ میرے ہر زخم جگر ٹوپی پا لینی سی کوئی دیو ٹوپی کوئی ہے پھر جا سٹیج دے اینج نہیں کم گڑبڑ تھی جانا ہے۔ میرے ہر زخم جگر اے جڑے سنگیاں سنتاں پڑھیاں ہویاں سن لو۔ میرے ہر زخم جگر سے
یہ نکلتی ہے صدا اے ملیح عربی، اے ملیح عربی، اے ملیح عربی، کر دے نمکداں ہم کو۔ کاش کہ یہاں جو حضرات علماء کرام ہیں ان کو ہی سمجھ آئے گی کہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرما کے آ رہے ہیں۔ اے محبت مصطفیٰ میں مبتلا ہونے والا بندہ دوسری طرف دیکھتا تک بھی نہیں ہے۔ جیدے دل تے قبضہ سرکار دا ہوئے، وہ دے لمحہ تے نا سرکار دا ہے، وہ دی اکھ محمد خضرہ ہے، وہ دے دماغ میں تصور مصطفیٰ ہے، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ وہ اگر مگر ادھر ادھر ایسے ویسے کیسے جیسے نہیں جانتا، وہ جانتا ہے کہ ماں کی محبت سے بڑھ کر مصطفیٰ کی ہے، باپ کی محبت سے بڑھ کر مصطفیٰ کی ہے، کائنات کا ہر ذرہ، ہر جنس، ہر فرد، ہر نوع بعد میں ہے، مصطفیٰ کی ذات پہلے ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہاتھ کھڑا کر کے بولو نعرہ رسالت، اور زور سے بولو نعرہ رسالت۔ یہ مدرسے، یہ مساجد، یہ علوم، یہ منابر، یہ کرسیاں صرف اس لیے ہیں منابر پر بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کیا جائے، مدارس اس لیے قائم ہے کہ ضرب یضرب سے تم حضور پر نور کی لغت کی پہچان کر سکو۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے جی؟ بارک اللہ، جزاک اللہ، کریم 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 کریم۔ ہر علم کا مقصد یہ ہے، کیوں قبلہ بولے؟ غلط بول رہا ہوں، بولے۔ معرفت کا مقصد کیا ہے؟ طریقت کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کا مقصد کیا ہے؟ آپ جو استنجا کرتے ہیں، آپ جو وضو کرتے ہیں، آپ جو نماز پڑھتے ہیں، آپ جو روزہ رکھتے ہیں، آپ جو حج کرتے ہیں، آپ جو صدقات دیتے ہیں، آپ جو ذکر کرتے ہیں، یہ اصول، یہ قوانین، یہ ضوابط، یہ تمام چیزیں تمہیں پہنچانے والی ہیں ایک قدم تک، اور اس قدم والے کا نام محمد ہے۔ شریعت کا بھی منتہا سرکار ہے، طریقت کا منتہا سرکار ہے۔ یہ جو علم حاصل کیا جا رہا ہے، اس علم کا مقصد بھی سرکار ہے۔ قرآن مقدس کس قدر عظمت والی کتاب ہے، یہی کتاب پڑھنے والا جنت کے منازل طے کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آپ فرماتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اقرا ورتقی، پڑھدا جا قرآن تے چڑھدا جا زینے، پڑھدا جا تے چڑھدا جا عزت کے زینے، درجات مقامات طے کرتا چلا جا، قرآن پڑھتا چلا جا۔ ورتل کما ترتل القرآن فی الدنیا، اور ایسے ترتیل کے ساتھ پڑھ جیسے دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، زینے تیزی سے چڑھ۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، زینے تیزی سے چڑھ۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، تیری منزل وہ ہوگی جہاں تو قرآن پڑھتے پڑھتے ٹھہر جائے گا، جہاں تو قرآن پڑھتے پڑھتے ٹھہر جائے گا، یعنی آخری آیت پڑھے گا، آخری آیت تک تو نے جتنے زینے طے کیے ہوں گے اتنا بلند درجہ تیرا ہوگا۔ کہے نا سبحان اللہ، یا صرف شعر تے ہی کہنا ہے سبحان اللہ؟ ایسے زینے چڑھ، یہ قرآن کی عظمت ہے۔
اب یہ دماغ میں رکھتے چلے جاؤ. اسی قرآن کی عظمت ہے. ان علی ابن ابی طالب راوی بھی مولا علی جہدے چہرے نو تکنا عبادت, جہدا نہ لینا بھی عبادت. ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کا ذکر ایسے گناہوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتا ہے. راوی ایسی شان والا ہے جس کے لیے رسول پاک نے فرمایا ان علی منی وانا من لحم لحمی ودم دمی وشعر شعری. اے علی, ایدہ خون میرا خون, ایدہ گوشت میرا گوشت, ایدی ہڈیاں میری ہڈیاں, ایدہ خاندان میرا خاندان, ایدے بچے میرے بچے. یہ مختلف حدیث شریف ہیں. اور راوی وہ ہے جس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا یا علی محبک محبی و محبی محب اللہ و مبغضک مبغضی و مبغضی مبغض اللہ عدوک عدوی حبیبک حبیبی. جڑا تیرا یار ہے وہ میرا یار ہے, جڑا تیرا دوست ہے وہ, جڑا تیرا دوست نہیں وہ میرا بھی. یہ حضور نے شانہ بیان کی. تراوی وہ قرآن کی شان بیان کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, خود سنا. یقول, آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن, جس نے قرآن پڑھا, وَاسْتَظْهَرَهُ, اور اس کو محفوظ کر لیا, یاد کر لیا, فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ, اور جو کچھ قرآن میں حلال بیان کیا گیا اس کو حلال سمجھا, اور جو حرام اسے حرام جانا. ذہن میں رکھنا سارے حافظوں کے لیے یہ نوید نہیں ہے. قرآن حافظ کیا, حفظ کر لیا, حلال حرام میں فرق ہی کوئی نہ کیتا, وہ اس نوید کا مصداق نہیں ہے. آپ سب کا اتفاق ہے؟ ذرا بولو اتفاق ہے؟ جو حافظ حلال اور حرام میں فرق نہ کرے وہ اس نوید کا مستحق ہے. حضور نے فرمایا حلال نو حلال سمجھے, حرام نو حرام سمجھے, قرآن دا ہوئے حافظ. حضور نے فرمایا ادخلہ اللہ تبارک و تعالی بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من آل بیتی کلہم وجبت لہ النار. اللہ ایسے حافظ کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو ساتھ یہ فرمائے گا کلانا جامی ہوئے, وہ کلانا جامی سن, تیرے کارالے وچوں دا بندے اپنے اعمال دے نقص کی وجہ تو جہنمی ہو گئے. جا انہاں دا بازو پھڑ کے جتھے آپ چلے ہیں جنت وچ انہاں نوں ملا لے جا. اب بات میں کروں گا سرکار کی, آپ ذرا سمجھنا, اور کاش کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ باتیں بیٹھ جائیں. کاش میں کوئی رٹا لا کے نہ آیا تقریر سنا, میں حضور دیاں گلاں کراں گا تواڈے نال. جڑا کم صحابہ دا ہے, جڑا کم تبع تابعین دا ہے, جڑا کم اولیاء کاملین دا ہے. جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہاں ساریاں دی جتیاں تلے لگن والی مٹی میری اکھ دا سرما پر انہاں دا شکریہ اینڈ وچ ادا کراں گا میں, چونکہ یہ سب بھی خیرات لینے آئے ہیں اور میں بھی لینے آیا ہوں. دینے والا تو گنبد خضرا سے عطا کر رہا ہے. تو پہلے ذرا حضور دی برگاہ حاضری دے لین دیو میں. اے عظمتاں نے قرآن دیا, اے شانہ نے قرآن دیا. حضور فرماتے ہیں ان ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن, قرآن پڑھا کرو, فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لصاحبہ. جو قرآن پڑھنے والا ہے قرآن اس کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا, یعنی آئے گا اس حالت میں کہ شفیع بن جائے گا اس کا. یہ شان ہے حضرت جی قرآن کی. لیکن رکھو دل تے ہاتھ تے دوجا قرآن کی. کیا حضور کا یہ فرمان بھی نہیں ہے کہ ایسے قاری بھی موجود ہیں میری امت میں جن جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. جان بوجھ کر میں چپ ہوا ہوں آپ کی توجہ ان جملوں کی طرف کرنے کے لیے. فرمان یہ بھی مصطفیٰ پاک ہے ذرا چونچنا کی تھی تو ایمان چو خارج ہو جا سو. جے دے کہن تے اے منی بیٹھے نا وہ ایک کے
یہ اودی زبان وچوں گل نکلی ہے جدی زبان وچوں حق تو سوا کچھ نہیں نکلدا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام مجمع میں بیٹھ کر کچھ فرماتے اور حضرت عبداللہ سے فرماتے اکتب یبد اللہ، جو میرے کو سن گئے عبداللہ لکھ لیا کر. حضور نے کسی سنگی نال مذاق فرمائی اور کسی نال غصے ہوئے، اٹھ کے اجرے ٹر گئے. بعد اصحاب نے حضرت عبداللہ سے کہا سب کچھ نہ لکھیا کر، کدہ یوں حضور دی طبیعت کنج دی ہوندی ہے، کدہ یوں کنج دی ہوندی ہے، تو سب کچھ لکھی جاندہ ہے. اگلے دن جانے جانا جلوگر ہوئے، کوئی کلام فرمایا، نظر عبداللہ پر پڑی، وہ تو لکھ نہیں رہے تھے. فرمایا یا عبداللہ لما تکتب، عبداللہ لکھ دیا کیوں نہیں ہے؟ انہاں عرض کی تھی فلاں فلاں نے یوں کہا. فرمایا سن والذی نفسی بیدہی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. مجھے توقع تھی کہ آپ سجا آتے تھے رکھ کے آنکھوں گے سبحان اللہ. اے میں نے توقع ہے تھی دوڑے پڑیے پھر کرو گے آتے تھے. اے شانہ نے سرکار دیا میں جیڑا مرضی ہے ذکر کرا، حضرت سلطان بہو صاحب دا کرا، غوث پاک دا کرا، بابے میر علی دا کرا، کلندر لال شہباز دا کرا، میں حضرت بابے خادم رضوی دا کرا، یا میں کرا حضرت. او ٹھہرو گل سنو. آج شیعہ دی طرح نہ شروع ہو جایا کرو، یہ گل سمجھڑی نہیں ہے کو بول بینا. سنو گل، اگر میں اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر کروں، اگر میں غوث پاک کا بھی ذکر کروں، اگر میں حسن بصری کا بھی ذکر کروں، اگر میں حبیب عجمی کا بھی ذکر کروں، اگر میں حسنین کریمین کا بھی ذکر کروں، اگر میں مولا علی کا بھی ذکر کروں، اگر میں صحابہ پاک کا ذکر کروں، اگر میں کل انبیاء کا ذکر کروں، وہ ذکر ایک طرف ہے، محمد کا ذکر ایک طرف ہے. چکو جی ہاتھوں آنکھوں سبحان اللہ، مڑ کے پھر 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 آنکھوں سبحان اللہ. رولا ہے بسڑیاں کہانیاں پٹھیاں ہوئی ہیں. انہیں دیکھو میں بابا جی نے ذکر کیتا تو یہ نہ حالی رہا ہے، اور تو پچھو چلنے آ گیا سبحان اللہ. یہی گل تے بابا ایک کہنیاں قبر چ ٹر گیا میں کتا پاک میں رسول اللہ دا. اور دسو جی مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ میرے قبلہ و کعبہ بولو، پیر صاحب دا میں نہ لاواں تو فٹ اچھلو، تے آمنہ دے لال دا میں نہ لاواں تو ان گرمی نہ آوے. ایمان میں خلل ہے وگرنہ سارے ذکر تھلے تھلے، آمنہ دلال بلے بلے. اے سمجھنا. اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سیر گلشن سے اسیران قفس کو کیا کام. ایک انہوں میں سناوا جا کے گلنا. سیر گلشن سے اسیران قفس کو کیا کام، اور جو پھنسا اس نے پھر نہ رہائی مانگی. جو پھنسا، جو صدیق اکبر پھنسے، عمر فاروق پھنسے، عثمان غنی پھنسے، مولا علی پھنسے، اور دوجی گل ہی نہ کی تھی. اور بولو سنگیو میرے حل تک کو دوجی گل کی تھی نہیں، اچھا بولنا چاہیے تو دوجی گل کی تھی. ایک دوجے نو مل دے سن، اپنیاں وزیلتیں نہیں سنائیاں، میری وزیلت ہے تو تیری وزیلت ہے، سارے دی ہے. جناب نے فرمایا میری محفل میں ایک بندہ بیٹھے ہیں 8 دروازے جنت کے لیے، اس کے لیے تڑپتے ہیں. اٹھ کے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی وہ کون ہے؟ فرمایا میں تو پوچھنا ہے کہ وہ تو ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضور نے فرمایا حق کے دی زبان تے جاری ہے، اجے یہ دل وچ خیال آندا ہے، منہ نالے میرے نال ایک کان وچ گل کردا ہے، اتوں جبریل آ جاندا ہے، جیڑی اس کیتی ہوندی ہے وہی بھی وہی ہوندی ہے.
تیسرے جنے کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا سونے میری تھی اے عثمان غنی ہے میری پوری جماعت میں کسی ہوری دا مزاج میرے نال اتنا نہیں رلدا جتنا عثمان دا مزاج میں محمد نال رلدا ہے. تو چوتھے جنے دے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی ہے فرمایا اے پل صراط تو لنگن دی جنوں اجازت دے گا ٹپ ہو ہی سکتا ہے. شانہ ہے نا سارے آنی لیکن پائی جی یہ شانہ آلے ایک دوجہ نو ملتے ہیں تو سرکار دا ذکر اور جڑے کوئی تابعین ان سے ملتے تھے دوجی گل ہی کو نہیں ہے نہیں ہے تبلیغیوں کی طرح آؤ بیٹھو بات سناتے ہیں آپ کو فلاں کرتے ہیں فلاں نا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث شریف میں علماء ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال واللہ ما رأیت شیئا اکثر من رسول اللہ کانما الشمس تجری فی وجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندیاں نو بہا کے فرماتے ہیں سنو آؤ تو انہوں میں سرکار دے چہرے دی حالت دساں ہوئے فرمایا اللہ دی قسم ہے ہوئے میں چند بھی تکیا ہے سورج بھی تکیا ہے کعبہ بھی تکیا ہے ساری کائنات میں دیکھ لئی ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے کائنات میں کوئی چیز اتنی سوڑی نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کا چہرہ سوڑا ہے. ہون میں خوش ہویا تھوڑا تو سبحان اللہ کی تھی نہیں ہاتھ ہتھے رکھے اے میرے بابے دے ملنگ بھی اچھا بولو بابے حادم دے بھی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. بابے جی دے ناتے بھی بولو اے نہیں کہ کیوں بولے ہو لیکن ایک اپنے دماغاں دی نا ذرا اصلاح کر لو تواڈے تو وڈا میں لبے کیا ایتھے میرے پیٹے وٹ پہ جانا ہے جدوں تساں حضور دے نام تے بابا نام ہے جی نہیں بندے دے پتر بن کے ٹرنا. میرا مرید بھی اگر میرے نام پر بولے اور رسول اللہ کے نام پر نہ بولے کوئی مرید نہیں ہے میرا بالکل. اور میں ایسے چوتیے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے فدو کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم جب سکھا رہے ہیں اول بھی مصطفیٰ آخر بھی مصطفیٰ ظاہر بھی مصطفیٰ باطن بھی مصطفیٰ او دیوانیاں مقام بھی مصطفیٰ مقام بھی مصطفیٰ. بولو لبیک لبیک اور زور سے بولو اور یہی سچے ولیوں کا سبق ہے. یہی میرے بابا فرید کا سبق یہی میرے خواجہ معین الدین کا سبق ہے یہی میرے آقا نظام الدین کا سبق ہے یہی میرے آقا مولا پیر و مرشد عبدالقادر جیلانی کا سبق ہے یہی مولا علی کا سبق ہے یہی صدیق اکبر کا طریقہ ہے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہی فرماتے ہیں جڑیاں گلاں اعلیٰ حضرت بریلوی کیتیاں نے توبہ 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 وہ جو تو انہوں سمجھ آ جاؤ مرنا تو تساں ہر ویلے جی کہ دے رہو سرکار بس سرکار بس سرکار بس سرکار بس سرکار بس سرکار بس سرکار پیران میں سنو نا سرکار بس سرکار بس سرکار. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تو ہو آقا تو ہو آقا اور اوروں سے رجا اللہ کرو ترجمہ تھے آگے پڑھ بھی چلا اللہ اللہ ہو جاؤ مصطفی پکے. صحابہ دی دل وچ محبت رکھو اہل بیت دی دل وچ محبت رکھو پر اہل بیت بھی حضور دی وجہ تو صحابہ بھی حضور تو ولی بھی حضور گل تے ساری سرکار. آر دیے نہ پار دیے ڈبے بیڑے تار دیے ڈبے بیڑے تار دیے حق محمد حق محمد. بولو بولو سارے جتنے بیٹھے ہو بولو یہ کائنات کس کے لیے بنائی گئی سرکار جس دا ایمان ہے سرکار کے لیے انہوں کہنا ہے سرکار کے لیے جی جناب واسطے بنائی گئی جناب دس دے یہ کہیں اور جناب واسطے بنائی گئی تو اس جناب دے نام لے لو. حضرت آدم پاک واسطے بنائی گئی تو سن لو بابے اور کی فرما گئے
لما ایقن آدم بالموت اخذ بید الشیز فقال یا بنی انت خلیفتی من بعدی فخذ بامارت التقوی والعروۃ الوثقی کلما ذکرت اللہ تعالی فاذکر الجنب اسم محمد انی رأیت اسمہ مکتوبا علی قوائم العرش. باوے آدم نے جدوں فوت ہونے دا ویلا آیا نا تو روح نکلن لگا نا تو نے ہاتھ نپ کے نا شیس علیہ السلام نے کہا پت میرا گل سن میری تو اے میرے بعد میرا خلیفہ تقوی نو نہ چھوڑی اعتدال نو بھی نہ چھڑی. کلما ذکرت اللہ تعالیٰ فاذکر الی جنب اسم محمد. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یرا کیڑے چکرائیں پہ آئے او پترا یہ تو پیسے لوگوں کو کٹھے کر کے رکھ رہے ہیں بہ جا. ایک گل تیرے پلے نہیں پینی کچھ سمے میں نتریاں سپاریاں دے جیدی نظر پیسے بچ ہوئے وہ رسول اللہ کی طرف تک ہی نہیں سکتا. پاہمیں کوئی پیر صاحب ہومن پاہمیں کوئی مولوی صاحب ہومن میں نتریاں سپاریاں دی میں گلنا اور کری جانداں میں تو پندیاں کو وہ پیسے تینوں زیادہ شوق ہو کے میں گڈی وچ دینا ایک بھی نہیں دے. کیوں غریب نواز یہ گلاں بھی ہوندیاں کہ نہ گلاں وچ اٹھ کے تساں نہ یہ کیا ہے کار کائے کے لیے مجھے بلایا حضور کا ذکر سننے تو پھر سنو چپ کر کے جتنے توڑے جی ماں جو پیسے نے نا ہزاریاں اس تو زیادہ میری گڈی بھی چھوڑے یہ نہ دسو میں اللہ دیو بندی سنو تھوڑی دیر بعد اٹھ کے ادھر شروع نہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اے منکرہ دیا میں بلاتا کو بندے دے پتر بن کے بیٹھ کے سن دے تو ہم تو عاشق مصطفیٰ ہیں. اور میں تمہیں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں عاشق جو ہوتا ہے نا اس کو معشوق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. غریب نواز پیر سائیں میری جان آپ کے قدموں پہ قربان میرے قبلہ میرے کعبہ میرے حضور بتائیں مجھے کیا عاشق معشوق کے سوا کہیں اور دیکھتا ہے؟ وہ بول پیرا وہ سونے والے جو پالا گل کر میرے نال جکھاں بچ اکھاں پا کہ وہ غلط فرما گیا جدا نا جلال الدین رومی ہے. انہیں کہا عشقاں شولا است کے جوں برفروخت ہر جز معشوق باشد جملہ سوک. وہ فرماتے ہیں عشق اس عقدہ نہ ہے اس عقدہ نہ ہے معشوق تو سوا سب کچھ ساڑ کے سوا کر دینے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ اکھ پرہ چلی جائے. اکھ پرہ جان دا مطلب ہے عشق وچ کمی ہے. ہوئے بندہ عاشق گائے بھائی نا 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 صحابہ کیوں بچے ہیں انہوں نے سچے تکیا نہ کھبے تکیا پونکوڑا لے آج تو زیادہ پونک دے سن مرزا کیڑی شہ جلم دا اے کتا کوئی شہ ہی نہیں. ابو جال ابو لہب عتبہ ولید یہ کتے پونکتے تھے اور صحابہ مصطفیٰ کے منہ سے نکلنے والے لعاب کو اپنے فرمانتے تھے. لگے رہے. اور میں تمہیں 30 باروں کی قسم کھا کر کہتا ہوں صحابیوں وچوں ایک جنے بھی انہوں نے جواب نہیں دیتا. اللہ نو غیرت آئی. اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف کہتے ہیں ان کو میرے جو نبی کے جا رہے ہیں الا انہم الصبح آمک یہ جو ان کو سمجھ نہیں سکتے. معشوق کا کام صرف عاشق کا کام صرف معشوق کو دیکھنا. معشوق یہ بھی نہیں کہتا جی کہ اس طرح کر. میں تو قرآن بھی قسم چاہ کے آدھا معشوق یہ بھی نہیں آدھا ہنج کر. معشوق کہے گا کو یوں کر. کسی ایک صحابی کے متعلق حضور کو بتلاؤ مجھے حضور نے فرمایا جدو نائی میرے وال کٹے تھے تو سن لے لین. ہاں اے ضرور حضور نے فرمایا انج بگدڑ نہیں مچنی چاہیے دی لین بنا لو. اے فرمایا حضور نے فرمایا بگدڑ نہیں مچنی چاہیے دی انج لین بنا لو. ابو طلحہ تو انہاں وچ تقسیم کر دے. وضو کا پانی حضور نبی نے پڑھنا جی تھے ایسے چلو بھی جو پانی حضور نے لیا وما تودہ حضور نے وضو نہیں کیتا مگر اصحاب نے انہاں اس پانی نو تھلے گرن. حضور جب چلو جو پانی لیا تو پہلے اعلان کیتا ہاں بھائی میں وضو کرنے لگا پانی تھلے نہ ڈگن دینا.
معشوق ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਆਲਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਣ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਕਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ पैसे क्यों माड़े लगते हैं? पैसे तुम छड़ रहे हो, मेरे मैनू तो लभ रहे हैं, लेकिन मेरा अंदर जी नहीं राजी, चूंकि डिस्टर्बिंग है। ये नहीं होनी चाहिए। हजूर की बात सुने, हजूर तू सोना कायनात फिर नोट करो जरा, हजूर तू सोना कायनात विच हाय 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 हाय। हजूर दे चेहरे की हकीकत किसी भी नहीं जे बयान हुई, मौला अली को भी नहीं जे हुई। सुनो मेरी गल, अज अबू बकर सदीक दे बस विच भी कोई नहीं जे। हाँ जी जी, मौला मुर्तजा दे भी बस विच नहीं जी। किबला इधर भी तक लवा, किसे दे बस विच नहीं। ये हाली उन्होंने कोशिश की है कि हजूर पाक तो सोनी कोई शह नहीं। ये गल करके कहने लगे हजूर दा चेहरा तक लगदा इंज सी कि सूरज हजूर दे चेहरे विच तैरदा पिया हो। सुभान अल्लाह। ये ना समझ लेना भाई ये बस शान है। हाँ हाँ, भावें हजरत अबू हुरैरा दा फरमान है, मगर हजूर दी शान इस तू अगे। सुभान अल्लाह। भावें मेरी तो तोड़ वड दियो जी। गड्डी उंज भी पेट्रोल नाल भरी है। अज जाने बिल्कुल नहीं, मैं 1 मिनट भी इंतजार करना कि लिफाफे का इंतजार करो। असां गड्डी स्टार्ट होनी है पहले, मेरे इत्थों जाण तो पहले ही असां विच बहना है तो आओ भेजां दे। गल्लां मेरियां सुन लो। हज़रत अबू हुरैरा ने कोशिश की है। हज़रत अबू हुरैरा ने बाबे आला हज़रत के कीता कोशिश की। मैं कुर्बान आप पर के कीती है तो बाबे मेरे अली शाह के कीता। सुन लो, बाबा मेरे अली शाह फरमांदा है मुख चंद बदर। 2 मिनट गल्लां समझा, एवें ही ललकरा मारे गल्लां समझा। ये दिमाग में रखना है भाई बाबे गल तो बहुत सोहनी की, पर अजे गल अगे है। ए ज़हन च रखो, अजे गल इत्थे ही नहीं अपना अकीदा बना लेना भाई मुख चंद बदल। वो नहीं पाई ना 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 ना। ये उन्होंने कोशिश की। हुण कोशिश सुनो, कोशिश क्या की थी। मुख चंद बदर शाशानी मथे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखीन मदबरी। दो अबरू कोस, दो अबरू कोस मिसाल दिसन। झूठ ना बोले जी, जितने हजरात बैठे हो मैं थोड़े कुत्तियां दा कुत्ता। उंज कोस मिसाल है हजूर के अबरू। ये कोशिश है बाबे मेरे अली शाह साहब। ये क्या है जी? ये अपना हिस्सा ले रहे हैं। ये हाथ जोड़ा हुआ है, लफ्ज लभदे कोई नहीं पे, आशिक दा सीना फटदा पिया। हुण कोस मिसाल ना आखे हालांकि कहां कोस कहां अबरू। ए ते जाबिर बिन समरा कड़ कड़ा के नहीं देते। उन्हें फरमाया रायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिल हिजान। मैं चांदनी रात थी, 14वीं का चांद चमकता था। मैंने मुस्तफा करीम को देखा, फजअलतु अंजुरु इला रसूलिल्लाह व इलल कमर व इला रसूलिल्लाह व इलल कमर। मैंने हजूर को देखा, फिर चंद को देखा, फिर हजूर को, फिर चंद, फिर 14वीं का चांद। बिल आखिर मेरे सीने से आवाज आई, बस कर दे जाबिर, चांद 14वीं का इतना भी हसीन नहीं है जितना मुस्तफा की हड्डी हसीन है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। गल सारी गल सारी गल सारी गल सारी हक मोहम्मद या हक मोहम्मद या गरीब नवाजो लजपालो मेरी जान कुर्बान आते ये सब कुछ कोशिश है। आला हज़रत बरेलवी ने भी कोशिश की थी। आगे पीर मेरे शाह साहब के फरमाते दो अबरू कोस मिसाल दिसन जे तीनों में यादे तीर छुटन लबा सुरखा खां लबा सुरखा खां के लाल यमन चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां। एक कोशिश है और मोती दियां लड़ियां देखो मेरे आलो मेरे ओ मुसलमान भराओ मैनू नहीं पता मेरी सागली भी आमनी है कि नहीं ते गल्लां तुहानू मैं समझा रहा हूं मेरे कलेजे दी टुकड़े होए बावे मेरे लिए शाह को लफ्ज कोई नहीं रहे मगर ना चिट्टे दंद मोती दियां चिट्टे दंदां ते अल्लाह दरूद भेजदा है। वो केड़े मोती ने हो जिन्हां ते अल्लाह दरूद भेजदा है। लेकिन हजूर मेरे अली शाह साहब का लफ्ज नहीं मिले। हाँ बावे भी कोशिश की केड़े बावे पठाना दे मुंडे केड़े पठाना दे मुंडे को बरेली वाले रोहिल खंड दे पठाना दा मुंडा वो जिन्हों कहने वाले आला हजरत कहते हैं और अहमद रजा है। बावे भी दुड़ा देता घोड़ा बावे भी अपना घोड़ा दौड़ाया इश्क के मैदान में। तो बाबा फरमांदा है दंदानो लबो जुल्फो दंदानु लबो दंदानु लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई। बाबा मेरे लिए शाह बोल रहा था चिट्टे दंद मोती दिया हिन लड़ियां। ये बावे का इश्क है पीर मेरे अली शाह साहब का। आप बाबा जी फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु व रहमतुल्लाह अलैहि तआला जितनियां भी गल्लां कराओ ना वास्ते सलामी दियां थोड़ियां आपके फरमाते ने लबा सुरखा खां। ये जो सुर्खी है ये कुछ भी नहीं साइयां के लबों की सुर्खी के लिए मेरे पास लफ्ज ही नहीं। काश कि तुम ख्वाब में ही उनका जलवा देख लो काश। और जब तुम देख लोगे तो फिर और पैसे नहीं देखोगे। नमन तनहा दुनी में खां नमस्तम जुनेदो शिबलियो अत्तार शुद मस्त। यहाँ एक हामी नहीं है। बाबे अहमद रजा ने फरमाया था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तुझसे वो फिर हुण अदब वाले अगू कहंदे ने भी आला हज़रत दी बेअदबी ना होवे ते कित्ते हजार फिरते हैं। तो बाबे दी रूह कंबदी हो सी कोई मैं के आदा ते ए के आदा। मैं सही गल्लां पे तुहाडे नाल करदा हां। बाबे आखे कुत्ते हजार फिरते हैं और उन्हें हजूर का कुत्ता बनने तू फकर क्यों ने कीता उसी जदों वो हजूर गोश पाक दे बारे च कहंदे ने कि हुआ में सग बगदाद का वो फरमा रहे हैं तो वो तो आमना का लाल है। तो बाबे भी कमाल कर देता। बाबा फरमाते इन्हें की कैसी जी लबा सुरखा खां। भाई लबों को मैं क्या बोलूं सुर्ख या लाले यमन। लाल देखा है कभी यमन का है देखा है कोई नहीं। लाल होता है सुर्ख। तो हजरत मेरे लिए फरमाते हैं हजूर के लबों को मैं सुर्ख कहूं या लाले यमन कहूं। हुण इन्हां दोवां दी मुलाकात भी कोई नहीं हुई किन्हां दी बाबा जी हजूर मेरे अली शाह साहब पाक की आला हज़रत गोल्डवी की और आला हज़रत बरेलवी की कोई आपस में मुलाकात भी एक दूसरे का कलाम भी कोई नहीं सुने। ठीक है इधर सन उधर सन लेकिन उन्होंने दिमाग तक आशिकां दे दिमाग दौड़ते किधर पे ने। हजूर दियां लबां हजूर दियां अखां हजूर दियां अबरूआं हजूर दियां दंदां
یار ایک کتھے دوجا کتھے دا مطلب ہے پاویں کتھے کتھے ہونے عشق ایک تھان لے آؤں یاد ہے منافق پاویں جی مکے دا ہوئے تو پاویں جلم دا ذہن وچ رکھنا جی منافق پاویں کتھے دا ہوئے تو پاویں ہوئے بولی ہی کوئی نہیں وہ بھی کہتے ہیں جے تو کر سکتے ہیں تو چند توڑ کے بکھا یہ بھی آدھے کچھ کر ہی نہیں سکتے تو وہاں مومن پاویں مکے دا ہوئے تو پاویں عرب والے دا گل ہی کی کرے گا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی رل کے بولو تیرے جیا جیڑا کوئی ستے آوے انہوں جگا دے ہو اتنا زور دا آکھو تیرے جیا کوئی نہیں آقا تیرے جیا آقا تیرے جیا اب سنیں جی تو بابا ہوئی کے فرماندے بابا فرماندہ ہے ان انہا فرمایا لبان سرخا کھا یا کیا کھا لالے یمن آکھا یا رسول اللہ تو چٹیاں دندن یا رسول اللہ موتی دیاں لڑیاں آکھا تو تکے پٹھانا دے منڈا کیا دے بابے کوڑا دوڑایا عشق دا بابے آکھیا دندانو لبو دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول یہ عشق کے میدان میں دوڑایا جا رہا ہے حالانکہ سچی بات میں آپ کو بتلاؤں حضور کی مثال ہے ہی وہ مولا علی بھی جڑا پہ فرماتا ہے یار یقول نائت علم رمسلو قبل ولبادو کوفے کے بڑے سارے ممبر پر بڑا سارا ایک خدا کا شعر ہے جس کو علی حیدر کرار کہتے ہیں اور بندہ اٹھ کے سامنے پوچھتا ہے دسو جی حضور پاک کی ہو جی سن تک جواب کے دیں فرما دیں گل سن میری کہ پوچھتا ہے میرے کو کی ہو جی سن حضور جڑا حضور نو تکدا سی وہ کہہ اٹھدا سی نہ پہلوں میں کوئی ایسا ہے نہ پچھلوں میں کوئی ایسا ہے ایک اور سن لینے ہیں جی شہادت میرے آقا و مولا ان ابی عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر ان ابی عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر اور یہ عمار بن یاسر کے عمار کے پوتے ہیں اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے یہ کہتے ہیں اساں ایک بڑھڑی مائی صحابیہ کو لگئے ہیں صرف ایک گل جانن واسطے حضور نو تساں تکیا ہے دسو حضور کی ہو جائے تو کہندے ہیں جدوں اساں حضور دی انہاں مائی دی برگاہ چ حاضر ہوئے ہیں قالا فرماندے کل تو میں نے کہا لے ربیع حضرت ربیع سے بنت معوذ بن افرا جو معوذ کی بیٹی ہیں افرا کی پوتی ہیں بوڑھی عورت ہیں صحابیاں ہیں اساں انہاں کو گئے ہیں ایک میں نہیں میرے نال ہور سنگی اساں آکھیا دادی نانی اماں صفی لنا رسول اللہ صفی لنا رسول اماں سنو دست صحیح حضور کی ہو جیسے اس کا مطلب یہ ہے تبا تابعین اپنے زمانے میں صحابہ کو ڈھونڈ کر ان کے گھروں میں جاتے تھے اور حضور کی صفتوں کو سنتے تھے بندے آپ سے پوچھتے ہیں انہوں نے میلاد کب منایا میں کہتا ہوں وہ گھڑی بتاؤ جس میں انہوں نے ذکر رسول نہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ گئے جی اسی اتھے اساں انہوں نے پوچھیا مائی نو مائی جی دسو مائی جی حضور کے اگوں مائی دی گل سنے قالت یا بنیہ حضرت صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں او میرے پتر او میرے بچے گل سن قالت فرمان لگیاں یا بنیہ لو رائت الشمس طالعتن او میرے بیٹے تم کیڑی گل چھیڑ دیتی حضور دے چہرے دی گل پوچھنا ہے تے سن اگر تم ایک واری حضور نو تک لیندا
تے سورج نو آسمانہ تے تلاش نہ کرے بلکہ تو کہتا کہ سورج تو مصطفیٰ کے چہرے سے طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. آتے تیرا کیا کو سبحان اللہ. اللہ بلے شیرہ بلا ہوئے یارا یا بولو سارے بولو. تو یہ آپ نے اپنا ایمان بنا لینا ہے کہ کائنات میں سرکار جیسا. اور میں جتوں تقریر کا مڈ رکھیا سی وہ کہ سی بھئی قرآن دی اتنی عظمت ہے اتنی عظمت ہے اتنی عظمت ہے اتنی عظمت. قرآن پڑھنے والے کو کتنا فضل سے نوازا جا رہا ہے لیکن قرآن ہی کچھ پڑھنے والوں پر لعنت بھیج رہا ہے. تو پھر سنو وہ کون ہے جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے؟ جن کے دل میں رسول اللہ کا بغض ہے, جن کے دل میں رسول اللہ کے بارے میں شک ہے, جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرق ہے. تم خوش نصیب ہو تمہارے بچوں نے اس مدرسے میں اگر پڑھا ہے تو پہلی مبارکباد یہ دیتا ہوں کہ تمہارے حق میں بھی قرآن شفیع ہے, تمہاری اولاد کے حق میں. ہر بندے کو تو قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا. یہ اپنا ذہن سیدھا کرو سارے عارف والا کہ آپ کہو کہ ہر بندے کو قرآن فائدہ دیتا ہے. قرآن بھی فائدہ اسے دیتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ ہے. گل ساری سرکار دیئے آر دیے نہ پار دیے ڈبے بیڑے تار دیے. اور مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں یہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی مولا علی راوی ہے نا اس کے بھئی جس قرآن پڑھیا ہے اللہ انہوں جنت میں بھیجے گا. 10 بندے وہ دے کارا لے جہنمی جنت میں ٹر جان گے. اچھا بولو. تو مولا علی نے 8000 حافظ قرآن کیوں قتل کی تھے؟ ادھر میں تقدم ہوں سارے ہیں یہ جواب ہے کسی کو؟ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مولا مرتضیٰ نے فرمایا حملے کا حکم دیا تو میں ہنج کر کے مولا علی نے تکیا تو میں کمبے ہوں تو میں آگیا یہ علی ساڑھے کو کی کروان لگے تو میں نیزہ ٹھوکیا تو 2 نفل پڑے استخارے دے کہ میں کیا کراں. ادھر علی ہے انکار اس کا بھی ممکن نہیں اور ادھر حافظ قرآن ہے. تو جدوں میں نیزہ ٹھوک کے سترہ بنا کے نفل 2 پڑھ کے سلام پھیریا تو میں نے پتہ نہیں سی پیچھے مولا مرتضیٰ کھلوتے ہوئے تھے. تو مولا مرتضیٰ نے ہینڈ کر کے میرے مونڈے تے تپاکی ماری تو فرمایا جندب پریشان ہو گئے تو استخارے واسطے نفل پڑے نہیں تھوڑی دیر گزرن دے تینوں پتہ لگ جائے گا کہ حق کدھر ہے. وہ 8000 حافظ قرآن خارجی تھے. کون تھے؟ جو مولا مرتضیٰ کے بھی مخالف تھے ادھر حضرت معاویہ کے بھی مخالف تھے. دونوں کو کافر کہتے تھے. حافظ قرآن تھے, قاری تھے, نیک تھے اور ان کو مولا مرتضیٰ نے واصل جہنم کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ صرف یہ نہ دیکھو کہ فلانا قرآن پڑھتا ہے, یہ دیکھو قرآن پڑھنے والے کی کلیجے کے اندر محبت مصطفیٰ کی کتنی ہے. یہ وہ مدرسہ ہے. مجھے حضرت نے بتلایا اس مدرسے کا تعلق حضرت فقیہ اعظم حضرت قبلہ مفتی مولانا محمد نور اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی نور اللہ مرکدہ الشریف کی ذات والا سے ہے. اور میں حضرت کے متعلق میں نے ملا نہیں ہوں, میں ان کو میں اپنی زندگی میں نہیں ملا, مجھے سعادت حاصل نہیں ہوئی, میسر نہیں ہوئی. قسمت میری میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوج پہ ہوتی تو مجھے میری آنکھیں ان کی زیارت سے مبرد ہوتی. جی حضور آپ کی نسبت بغدادی ہے. پیش اس مجمع میں آپ کے فیض یافتہ موجود ہیں جو حضور سیدی جمال الفقہا کے سر کی جب مالش کرتے تھے اللہ ان کے سر پر 11 کا عدد موجود تھا. اللہ اکبر گواہان موجود ہیں. اللہ اکبر. آپ کی مہر ولایت ہے. میں ناقص لفظ شاید بول رہا ہوں. میں بسم اللہ. اور حضور سیدی فرماتے تھے یہ میرا مدرسہ نہیں یہ غوث پاک. اللہ اکبر. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اسی طرف آ رہا ہوں سبحان اللہ کہ آپ کی ذات بابرکات سے جس طرح حضور نے ارشاد گرامی فرمایا, میری یہ قسمت میں نہیں تھا کہ میں اپنی عیون کو ان کی رویت و زیارت سے مبرد کر دوں, مگر میں نے ان کی
کتب کا مطالعہ کیا، سنیں وہ کیسے. اور آپ جو یہاں پر تعلیم یافتہ ہیں، یہاں سے جو پڑھے ہیں، فارغ التحصیل آج یہ جو دستاریں جو نظر آ رہی ہیں، آپ خوش نصیب لوگوں میں. اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں کسی شخصیت کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ خوش نصیب ہیں. میں نے وہ پہلے میری بات سن لیا. میں نے پہلی مرتبہ قبلہ حضور مفتی محب اللہ نوری دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ نے مجھے بصیر پور شریف میں عرس پر آپ نے مجھے دعوت دی. فقیر حاضر ہوا. مجھے آپ نے 2 کتب عطا فرمائی کہ ذرا ان کا مطالعہ ضرور کیجئے. اچھا جی، میں نے مطالعہ کیا. مطالعہ کے بعد معلوم کیا پڑا جی، کتنے بڑے فقیر اور کتنے عظیم عالم دین. کوئی لاہور کے حاجی صاحب تھے آپ کے خدمت گزار، اگر کوئی پرانے ساتھی ہوں تو ان کو پتا ہوگا. حاجی محمد اسحاق نوری صاحب، بالکل. اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق جو کتاب لکھی گئی حضرت مفتی صاحب، کہ میں نے حضرت کی خدمت میں اکیلے میں حاضر تھا. خدمت میں عرض کی تھی حضور جتنیاں تساں کتاباں پڑھیاں اتنیاں اساں تے نہیں پڑھیاں. تے حضور ساڈے بس وچ نہیں اسی عربی دیاں ایڈیاں وڈیاں وڈیاں کتاباں پڑھ لواں. تے غریب نوازو لجپالو کوئی موٹی جی گل دسو، انہاں ساریاں کتاباں دا نچوڑ دسو تے اسلام دی جڑی روح ہے وہ دسو. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا جتنیاں میں پڑھیاں نا انہاں ساریاں نو کدے گنے دی طرح نچوڑو نا، حاجی تے وچوں جڑا رس نکلدا ہے نا او دا نا ہی عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس جی جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہو، اے پہلی وجہ جے میری حضرت مفتی اعظم سے محبت کی. سبحان اللہ. میں اپنی گل پہ کر دوں، اس روز کے بعد مجھے ان کی ذات بابرکات سے اتنی محبت پیدا ہوئی. گل ساری کہ یار اتنی محبت انہوں نے. وہ ایک بندہ پوچھ رہا ہے اور آپ نے فرمایا میں تینوں دساں عشق رسول تو بغیر کچھ بھی نہیں. اسلام کا نخبہ حضور کی محبت ہے اور آپ خوش نصیب ہیں. آپ دیکھیں تعلیم کہیں سے بھی حاصل کر سکتے تھے آپ یہاں پر اور بہت سارے مدرسے ہوں گے، وہاں پر بھی یہی پڑھاتے ہیں. دارا بھائی ادرے وہ دیرے بھائی ادریب انہیں نہیں کہتے، دارا بھائی ادرے وہی کہتے ہیں. ناصرہ ینس وہی پڑھتے ہیں، سامعہ یسم وہی پڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے. کارا یکرا وہی کہتے ہیں، کاروما یکرو وہی کہتے ہیں، تدخرج یا تدخرج وہی کہتے ہیں. ایک شوشن یک شوشن وہی کہتے ہیں. وہ بھی یہی پڑھاتے ہیں. لم لما لام امر لائی نہیں شرطی ہے، یہی پڑھاتے ہیں. وہ بھی یہی ہے روفن بس اللہ کے ایزن یہی کہتے ہیں. قبلہ یہاں پر بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، پر ایک فرق ہے. کان کھول کر سن لو. یہاں صرف لفظ نہیں پڑھائے جاتے، یہاں لفظوں کے ساتھ نور محبت مصطفیٰ. بے شک بے شک. اور یہاں تو تعلق ہی نور والوں کے ساتھ ہے. تو میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں. میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف آپ کو نہیں، میں آپ کے اساتذہ کو، مجھے نہیں پتا کون کون ہے، میں ایک ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے بنتی کر کے اپنی بخشش کی دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں ہر اس بندے کے غلاموں کا غلام ہوں جس کے دل میں رسول اللہ کا پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات میں دہرانا چاہتا ہوں. میں ہر اس بندے کے غلام کا غلام ہوں جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے. اور باقی جتنا مرضی ہے وڈا کوئی شیخ الحدیث ہوئے، ہم کچھ نہیں سمجھتے اس کو. اس سے ہماری جوتی بھی بہتر ہے جس کے دل میں عشق رسول نہیں. بے شک بے شک بے شک. اور اگر باہر کوئی گنڈیریاں بیچنے والا بندہ ہے اور اس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہے، ہم کہیں گے سر تیرے قدموں میں رکھتے ہیں. سبحان اللہ بارک اللہ. کیونکہ گل تیری نہیں، گل ساری سرکار دیے. حضرت صاحب قبلہ عالم کا جن کا تذکرہ ہوا، ان سے میں نے وہ کتاب پڑھنے کے بعد میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے مفتی محب اللہ نوری صاحب سے بھی محبت ہوئی.
اور میں یقین سے آپ جانیے ابھی بھی جب مفتی صاحب قبلہ فون کرتے ہیں حضرت قبلہ اکرم نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ حق تعالیٰ نے صحت کاملہ عطا فرمائے آمین اللہ سایہ اہل سنت پر دراز آمین فرمائے اللہم ربنا اور ان میں اللہ پاک مزید علو پیدا فرمائے آمین۔ آپ جانتے ہیں مفتی صاحب قبلہ کا فون آ جائے مجھے جیسے حاضری دینی پڑے میں کوشش کرتا ہوں کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو تو میں سعادت سمجھتا ہوں ان کے قدم شریف کو میں چومتا ہوں پاہمیں میں جو جاوی تو کہہ دے رہا ہوں جب میں ان کو ملتا ہوں ان کے قدم شریف میں چومتا ہوں اور میری نیت یہی ہوتی ہے وہ مجھے منع کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت قبلہ صاحبزادہ سبحان المفتی اجمل صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی جن کا یہ عرص مبارک ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ واہ 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 اللہ کس قدر آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن کی بغل میں بیٹھنا بھی مغفرت کی دلیل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑا میں تانوں زور دے کر رسول اللہ دے عشق والے پاسے پھیر رہے ہاں ادھا نچوڑ تے انہاں لوگاں ہی پیش کیتا نا آپ خوش نصیب ہیں یہ ادارہ ہے نا جی یہ ادارہ ہے اس کا نام کیا ہے ادارے کا دارالعلوم حنفیہ نظامیہ عظمت الاسلام تو یہ تقریرہ سنن والے سارے سنگی جتنے بھی میرے نال بیٹھے ہوئے ہوتے یہ تقریرہ بھی سنو اس ادارے نو مضبوط کرو سبحان اللہ مضبوط کرو مضبوط صرف نعرے نال نہیں ہوندی شے صحابہ کرام صرف آخنا یا رسول اللہ ہماری جان قربان حضور جدوں فرمایا چلو بدر میں اس ویلے آخنا یا رسول اللہ جان تے قربان ہے پر بدر وچ نہیں جان خدا کی قسم سرکار دو عالم نے جب اعلان فرمایا نا حضرت ابو عبیدہ کے وہ لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سونا اور ہیرے پگھلا کر اگر اس سیاہی سے لکھا جائے تو وہ جملہ پھر بھی بھاری ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ لو امرتنا اللہ اللہ اے ہمارے آقا و مولا ہماری جان آپ کے قدموں پر قربان آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ چلنا ہے کہ نہیں ہے چلنا جے تساں حکم دیو تے اساں کوڑے بہرے ظلمات بھی پا دیاں گے سمندر بھی چھٹ دیاں گے تے صرف اساں حالی نعرے نہیں لانے تقریرہ ہی نہیں سننیاں یہ تے ایک بہانہ ہوندا ہے سالانہ جلسے تے ایک عالم دین نو بلاؤ دو بلا لو ترے بلا لو مجمع ایک بلا کر ان کو حضور کے عشق کی تعلیم دینا یہ سارا سسٹم چلے گا کتوں دسو اے بابا خادم رضوی صاحب بھی کسی مدرسے میں پڑھے میں سندا اچھاں تھوڑا کہ مدرسے جو پڑھے تساں نہ جان دے انہاں دے پنڈ تے انہاں دے ارد گرد جتنا علاقہ ہے نا وہ میرے مریدین ہیں وہاں ان علاقوں میں گاؤں کے گاؤں میرے مرید ہیں وہاں میں جاتا ہوں انہاں دے پنڈ وچ ایک پنڈ ہے او پنڈی گھیب تو ہی اگے پنڈی گھیب تو ہی ایک پنڈ چوں ایک منڈا اٹھیا او لاہور آیا انہیں جیلم وچ حفظ کیتا اتھو نظامیہ وچ آ گیا انہیں پڑھیا پوری دنیا کو عشق رسول سے شناور کر کے چلا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت قبلہ مفتی اعظم آپ بصیر پور شریف کے خطے کے اندر مجھے حضرت سے ابھی ملاقات ہوئی ہے یا حضرت مفتی محب اللہ نوری صاحب نے بھی مجھے نہیں بتلایا یہ بات مجھے حضرت قبلہ پیر احمد جمال صاحب کے مریدین نے بتائی جو میرے دوست ہیں چشتی انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا اس پورے خطے میں اہل سنت کا جھنڈا گاڑنے والے مفتی نور اللہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ مدارس نہ ہوئے تو بندے کتوں تیار ہوں گے اے میں نو 4 حدیثاں نام دیا ہوں میں تنوں کتوں سناواں یہ فیض تو مدرسے کا ہی ہے نا اونچا بولو بے شک یہ مدرسے پھر کیسے چلیں گے بتائیں مجھے صرف نعروں سے دوستوں کے تعاون سے چلا جاتا یہ دوستوں کے تعاون سے چلتے ہیں تمام دوستوں سے یہ میری اپیل ہے مجھے بالکل کوئی نہیں کہا انہوں نے چندہ کرنے کا نہ میرا مزاج ہے یہ بھی سن لو نہیں تو کدی نہ آخار بھائی بہ جا پتر نہیں تو میں نے تو فری ایک بندہ ملے ایسی میں آخار سارے کو لے میرا یہ مزاج نہیں لیکن یہ مدرسہ ہے اس کو تعاون کی ضرورت ہے
یا بجلی کے بل آپ اپنے گھروں میں بجلی کے بل بھرتے ہیں تو کس طرح نعرہ مار دیو یا پیسے دیں دیو؟ ہوں آئندہ جدو بجلی کا بل آئے نا بل لے کے سیدھے جایا کرو بینک آخیا کرو نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر بھی ضروری ہے, نعرہ رسالت بھی ضروری ہے. ہر کم دا ایک طریقہ ہے. سرکار صحابہ نو نال لے کے گھوڑے نال سن, تلواراں نال سن, تیر نال سن. اللہ بھی ادو مدد کردا ہے جدو بندہ خود ہل جل کردا ہے. تو تسی وعدہ کرو تساں ادارے نال تعاون کرو نہیں یار ہے جو نہیں صحیح بولو پکی گل ہے. کریں گے تعاون تو تعاون کیسا کریں گے؟ یہ اہل سنت والجماعت کو بڑا المیہ ہے. ہمارے مدارس کی حالت بہت دیگر گوں ہے. اغیار کے مدارس کو دیکھیں, دیگر لوگوں کو دیکھیں, میں زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا, ان کے مدارس کو دیکھیں. ہماری دیوار شروع ہوتی ہے 6 سال تک دیوار ہی پوری نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ ہمارے حضرات باقی دیگر کاموں کی طرف توجہ پوری ہے, مدارس کی طرف نہیں. مدارس کو مضبوط نہ کرو گے نا تو خدا کی عزت کی قسم آپ کو کئی مرزے دیکھنے کو بھی ملیں گے. اور اگر مدارس کو مضبوط کرو گے تو گلی کوچوں سے عشق رسول کی صدائیں آئیں. بے شک بے شک. آپ وعدہ کریں کہ آپ تعاون کریں گے تو تعاون کیسے کریں گے جی؟ اپنی جان اپنے مال سے. آپ اپنے بچوں کو بھی یہاں پر پڑھائیں. یہ تعاون یہ بھی ہے. اور ایک تعاون یہ ہے یہاں عارف والا میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ, اچھے حالات ہیں ان کو. ایک ایک استاذ کی تنخواہ کا انتظام کریں. 4 استاد یہاں کتنے اساتذہ ہیں؟ سولر لو تک ہو جی, سولر ہی لگوا دیں. سولر ہے کوئی بندہ ایسے بیٹھا ہوا اللہ میں کم کدی بھی نہیں کی. کوئی بندہ ایسا ہے سولر اتنے لگوا دے پورے مجمع کوئی نہیں. لو جی ایک سولر دی پلیٹ ہو گئی. ہوں ایک ایک پلیٹ تے ہی آ جاؤ. کوئی ہے جی؟ ایک آپ کی طرف 2 کتنی پلیٹاں لگنی ہیں جی؟ 10 kV کا ارادہ ہے جی. 16 پلیٹیں تو کم از کم 10 kV کے لیے جو ہے 18-20 پلیٹیں چاہیے. 18 یا 20 پلیٹیں 10 kV کے لیے چاہیے. ایک آپ کی پلیٹ بندہ کوئی نام لکھے جی منڈیو, کوئی قلم کاغذ ہے جی, فون نمبر بھی لکھو. ایک پلیٹ حضرت نے دی, ایک حضرت نے. ہوں نسنا نہیں نہ ہونی تو عاشقاں دا پتہ لگ سی. عشق سے موضوع سے گلاں سنیاں نے نا انہیں پتہ لگ سی. ایک قبلہ عالم نے پیر صاحب غریب نواز نے اور جی جنے بڑھو شیر بڑھو 5 منٹ نے 5 منٹوں میں جیڑا لکھوا لے گا اپنا نام اللہ کی رضا کے لیے جی حضرت اٹھ کے کھڑے ہونا پڑے گا. حضرت اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا. 2 ٹھہرو جی ٹھہرو. بلے ماشاءاللہ ہوں تو اٹھنا شروع ہوئے. اور بھی ہمت کرو جی. اور ادھر آ جاؤ, اتھے آ جاؤ جی. مولوی صاحب تسی بھی اتھے کے آؤ. پیر جی حیران ہوا جی کم میں زندگی چ نہیں کیتا, کیوں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں اپنی مغفرت واسطے, اپنی بخشش کے لیے. چودھری اور زندہ باد ہو بابے پیر میرے علی شاہ دیا شیرہ. اللہ آپ کو بابا جی آخر کام بابیاں دے ہی بندے آمدے نے جی. حضرت لکھا جی اور جی اور کوئی 1 منٹ جی. آستہ آستہ اٹھ دیو, دیر نہ کرو, جلدی اٹھو. جیڑا پہلے اٹھے گا وہ زیادہ فیض پائے گا. اے جی آپ دا کہنا ہے غلام حیدر بٹو صاحب نے دیکھو جی حضور غریب نواز ماشاءاللہ. اللہ آپ کو بابا جی پیر میرے علی شاہ صاحب کے صدقے میں رسول اللہ کا دیدار عطا فرما. میں بھی آج موج دلوں گلاں پہ کردا
کردہ میں ہمیشہ دلوں ہاں لیکن اے جڑی دعا ہے ٹھڈوں دے رہے ہیں جی آجی اللہ دیتا صاحب جی جی ادھر کوئی اور نہیں کوئی سٹیج تے سرکار میری تکو دھیان کرو کوئی 14 ہو گئی رہ دیا 6 نے جی حضرت جی جلدی بولیا ہے حافظ محمد علی صاحب اللہ 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 خدا ان کی قبروں کو اور ان کے ماں باپ کی قبروں کو اور جب یہ دنیا سے جائیں ان کی قبروں کو روشن فرمائے 15 5 رہندیاں نے بابا اور بولے جی قاری عبید اللہ صاحب او میں صدقے او میں قربان ہوئے او میں نو پتا ہوئے تو اڑے حالات بھی ہیں جنہیں ہو سن پر مجھے بھی وہ صحابی یاد آ رہا ہے اللہ نے فرمایا جاؤ لایا ہوئے اللہ جنا تبوک دیا تو جنا گیا کرو کچھ بھی نہیں اللہ رات ساری یہودی دے باغ نو پانی لا کے کھجور دی کھال دی رسی اللہ ہتھوں ہے ہاتھاں دا چمڑا اتر گیا اللہ لوہان تے 2.5 کلو کھجورا لے گیا حضور دی برکات جبریل ٹاکا ہے اللہ اللہ فرمایا محبوبہ اس کی 2.5 سیر کھجوریں نے سارے ڈھیر کے اوپر رکھ دے اللہ نے اسی 2.5 سیر سے سب قبول کیا ہے او سنگی اٹھیا جے بھائی اور میں قربان حافظ ہی سارے دیکھ جاندے جی وہ قربان ہو قربان اس گل دے میں نے پتہ لگ گیا دین ہی دین دے قریب کردا ہے اچھا جی لو جی ہو گئے کتنے 17 ہو گیا رہندیاں 3 نے جی حضرت صاحب دا نام لکھا ہے جی 18 ہو گیا 2 جی 2 جلدی نہ کرو بیان کرو کوئی دو پوریاں ہو گیا جی اچھا ہوں ایک میں منگنی ہے بھی تو سنا ہو گیا چنگا بیکاری بنے اللہ دی قسم میں بیکاری ہوں ایک میں آپ سے بھیک مانگوں گا جی آپ وعدہ کریں دے دیں گے اور یہ تو جو کسی نے نام لکھا ہے نا میں جو بھیک مانگوں گا مجھے پورا پتہ ہے آپ دے سکتے ہو اگر دینا چاہو وہ پلیٹاں لی نہیں تو سن وعدہ کر سو پہ میں ایک بھیک منگا تو تواڈے بس بھی چھوڑے تو دے دے ہوگی جب بھی آپ اپنے لیے دعا مانگیں گے اس کمینے کے لیے مانگیں گے پکی بات کریں اور دعا میں تو انہیں سکھان لگا کیڑی منگنی جی جدوں دعا منگو تو اپنے لئے نا جو مرضی ہے منگ لینا میرے لیے کہنا یا اللہ وہ جڑایا سی ملنگ جا چلا جا پاگل جا اس کا خاتمہ ایمان یہ اللہ سب کا اے لے لو جی حضور اس بچے نے دیا ہے اللہ پاک کی محبوب کی حدیث شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا جو میرے لیے دعا کرے گا فضل اس پر بھی ہوگا چونکہ میں جی ہو جائے بھی ہاں مسلمان تے ہائیاں تے حضور نبی پاک نے فرمان جاری کیتا ہے کہ جڑا مسلمان دی کنڈ پچھے جیڑی دعا منگے گا ایک تے قبول ہوئے گی تے جو خیر ہو دے واسطے منگے گا وہ انہوں میں لب جائے گا جی ایک یہ بھی دے ایک آخری بیک ہے جی وہ بھی دے دیں گے پکی پھرنا نہیں 3 باری دروشی بھی بریمی پڑھنا اٹھنا نہیں ہے تو اکھاں بند کر لو سر تھلے کر لو 3 باری دروشی پڑھو